کوئی ٹی وی کا اینکر بیٹھ کر اپنے ٹی وی اسٹوڈیو میں 71 باتیں کر سکتا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑا سکتا ہے، مسلمانوں کی توہین کر سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے ان کو، مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ٹی وی کے اینکر ہے، برسر اقتدار رولنگ پارٹی کے نور نظر ہے، رولنگ پارٹی اور پرائم منسٹر کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ان کے پاس ایک انبریڈلڈ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ کشمیر میں جس کا نام مسرت زہرا ہے، اس پر یو اے پی اے لگا دیا گیا۔ کیا جرم ہے اس خاتون کا؟ کون سی تصویر لی اس نے؟ کیا تصویر سے اینٹی نیشنل فیلنگ پروموٹ ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کا نور نظر، بلکہ کہوں گا کہ وہ اینکر نہیں بلکہ آپ کی نور جہاں ہے ان پر حملہ ہو؟ میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی کی مذمت نہیں چاہیے، بلکہ پریس کونسل نے جو کہا کہ even bad journalism does not deserve to be physically attacked. بالکل I agree with that. بٹ یہ جرنلسٹ کے اوپر یو اے پی اے فوٹوگرافر ہے بچی وہ، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یو اے پی اے کا استعمال ان مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جن کے پاس ایک سوچنے کی کیپیسٹی ہے۔ یہ یو اے پی اے کا استعمال ان دلتوں پر ہوگا جن کے پاس آواز ہے، یہ یو اے پی اے کا استعمال ان آدیواسیوں پر ہوگا جن کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا، اور یو اے پی اے کا استعمال صرف اس لیے کیا جاتا ہے کسی کو جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے۔ لائف ٹی وی، سچ سب سے آگے۔ وطن عزیز میں یہ جو نفرت کا ماحول مسلمانوں کے تعلق سے کھڑا کر دیا گیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے تو بیان دیا کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، صحیح کہا آپ نے، مگر بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، میرے پرائم منسٹر سے، میرے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے ہی کیبنٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت طالبانی ہے؟ بتائیے آپ، کیا آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کووڈ 19 کے فگرز دیے جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے، پھر سنگل سورس بتا دیا گیا، اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا؟ پرائم منسٹر آف انڈیا، آپ بتائیے یہ پھر کنٹرڈکشن کیسے ہوگا؟ آپ ہی کے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر ہیں، آج بیان دیتے ہیں کہ ایک ٹی وی کے اینکر پر جو حملہ ہوا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ٹی وی کا اینکر آپ کا نور نظر ہے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، آپ کے دل کی دھڑکن ہو سکتی ہے آپ کی حکومت کی، مگر یہ منافقت کیوں؟ کیا کشمیر میں وہ ایک لڑکی جس کا نام مسرت زہرا ہے، اس پر یو اے پی اے لگا دیا گیا؟ آپ کے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر اس پر خاموش کیوں ہے؟ کیا جرم ہے اس خاتون کا؟ کون سی تصویر لی اس نے؟ کیا تصویر سے اینٹی نیشنل فیلنگ پروموٹ ہوتی ہے؟ اور وہ تصویر کون سی تصویر ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے آپ کہ ایک طرف آپ کا نور نظر، آپ کا نور نظر، بلکہ کہوں گا کہ وہ اینکر نہیں بلکہ آپ کی نور جہاں ہے، وہ نور جہاں ہے، ان پر حملہ ہو؟ میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی کی مذمت نہیں چاہیے، بلکہ پریس کونسل نے جو کہا کہ even bad journalism does not deserve to be physically attacked. بالکل I agree with that. بٹ یہ جرنلسٹ کے اوپر یو اے پی اے فوٹوگرافر ہے بچی وہ، کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے اس پر یو اے پی اے۔ میں وطن عزیز کے تمام لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایم پی میں نے 2012 میں میں نے جب منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، میں نے اس وقت بھی یو اے پی اے کے امینڈمنٹس کی مخالفت کی تھی جب ہوم منسٹر محترم جناب چدمبرم صاحب تھے۔ میں نے مخالفت کی تھی اس وقت بھی اور کہا تھا کہ آج آپ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کا استعمال مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدیواسیوں پر ہوگا۔ پھر جب ہوم منسٹر جناب امت شاہ نے امینڈمنٹ لے کر آئے پارلیمنٹ میں، اس وقت بھی میں نے اس کی مخالفت کی۔ میں نے مخالفت کی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے، ہماری آئین، ہمارے سنویدھان کے خلاف ہے کہ کیسے آپ ڈکلیئر کر دیں کسی کو ٹیررسٹ بغیر کورٹ کسی کو کنوکٹ کرے۔
آج آپ دیکھتے کیا ہیں کہ یو اے پی اے کا استعمال ہو رہا ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یو اے پی اے کا استعمال ان مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جن کے پاس ایک سوچنے کی کیپیسٹی ہے۔ یہ یو اے پی اے کا استعمال ان دلتوں پر ہوگا جن کے پاس آواز ہے، یہ یو اے پی اے کا استعمال ان آدیواسیوں پر ہوگا جن کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا، اور یو اے پی اے کا استعمال صرف اس لیے کیا جاتا ہے کسی کو جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے، جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے، وہ سڑتا رہے 5 سال 6 سال 7 سال کے بعد پھر وہ بری ہو جاتے ہیں۔ بتائیے آپ، یہ کہا یہ یو اے پی اے کی امینڈمنٹس کانگریس نے تائید کی، اس کا بل بنانے والے، قانون بنانے والے کانگریس پارٹی ہے، کانگریس پارٹی ذمہ دار ہے اس کی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے زمانے میں اس میں امینڈمنٹ کیا گیا اور سختی پیدا کی گئی، پھر اس کو اور سختی پیدا کر دی۔ مودی حکومت جب امت شاہ ہوم منسٹر بنے تو بل لے کر آئے۔ یہ یو اے پی اے کا اس طرح کا استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی ٹی وی کا اینکر بیٹھ کر اپنے ٹی وی اسٹوڈیو میں 71 باتیں کر سکتا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑا سکتا ہے، مسلمانوں کی توہین کر سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے ان کو، مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ٹی وی کے اینکر ہیں، برسر اقتدار رولنگ پارٹی کے نور نظر ہیں، غریب ہیں، کیونکہ رولنگ پارٹی اور پرائم منسٹر کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ان کے پاس ایک انبریڈلڈ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں ان ٹی وی اینکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو آج آپ بہت بول رہے ہیں، بولیے آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں، کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں آپ، اور نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو میسج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھریٹ ہیں۔ یاد رکھیے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے، روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے، پورے حالات تو وہی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، جنوسائیڈ کے بعد کیا کہا تھا رپورٹس میں، پڑھیے، ہم اینکر سے کہنا چاہ رہے ہیں پڑھو آپ کبھی جا کر کہ روانڈا کا جو جنوسائیڈ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا۔ حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوگ اگر نہیں کہہ رہے تو آپ کے نور نظر، آپ کی نور جہاں، یہ تمام لوگ، یہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، جو بلو آئیڈ بوائز ہیں آپ کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے آپ، کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو ایسے ہی بولتے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا پلگھر میں لنچنگ ہوئی، 3 سادھوؤں کی موت ہوئی، سنتوں کی۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حسب عادت، حسب روایت، رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک اسپوکس پرسن ہیں، جو وکیل ہیں، ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے پلگھر میں لنچنگ کی اور 3 سادھو سنتوں کو مار دیا۔ واہ، کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر۔ بعد میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر۔ آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت ہے۔ یقیناً ہم پلگھر میں جو لنچنگ اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو بی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، میں ان سے بڑی ہی عاجزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے قاتلوں کی جو موت ہوئی تھی، اگر پرائم منسٹر مودی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پلگھر ہوتا؟ اگر اخلاق کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو پلگھر کا واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر پیلو خان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پلگھر نہیں ہوتا۔ اگر رقیب کو راجستھان میں جب مارا گیا، اس کے ایکیوز کو جب کورٹ کو لایا گیا تو جلوس کی شکل میں لایا گیا، اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو بی جے پی کے ایم پی اگر پھول کا ہار نہیں پہناتے تو پلگھر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے آپ کہ یہ 2 رخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے۔
लिंचिंग किसी मुसलमान की हो, साधु संत की हो, क्रिश्चियन की हो, सिख की हो, किसी की हो, इंसान है, किसी की भी लिंचिंग नहीं हो सकती। एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में कैसा किसी की लिंचिंग हो सकती है? पलघर की लिंचिंग पर तमाम लोगों ने कह दिया, मुसलमान किया, बाद में मालूम। आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को उन 100 एक्यूज की लिस्ट को जारी करके कहना पड़ा कि कोई मुसलमान नहीं, इस दिन के लिए कि हम आपको जारी करना पड़ा कि मुसलमान ने नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नफरत ठीक नहीं है जो मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा की जा रही है, जो भारत के बाइज़्ज़त शहरी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुंबई का वाकया है कि एक ऑनलाइन कंपनी से वेजिटेबल मंगाया गया, वीडियो आया, एक शख्स अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, मत लो ये मुसलमान है। क्या है बताइए आप? अस्पतालों में ऐड आता है, कैंसर के अस्पताल में, कि मुसलमानों को नहीं लिया जाएगा। याद रखिए, कभी ना कभी तो इंशाअल्लाह कोविड-19 की दवा निकल जाएगी, मगर ये जो नफरत मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है। मुल्क को कमजोर हो, खुदा ना खास्ता मुल्क कमजोर ना हो जाए। ये नफरत, कितनी नफरत पैदा करेंगे आप? मैं वजीर आजम से और ये तमाम बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने वालों से कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है। याद रखिए कि मुल्क में गोडसे और फॉरेन में गांधी नहीं चल सकता। मुल्क में भी गांधी अंबेडकर चलना चाहिए, फॉरेन में भी गांधी अंबेडकर चलना चाहिए। दुनिया को हम मौका दे रहे हैं, दुनिया को हम मौका दे रहे हैं हम पर तनकीद करने का। बहैसियत एक भारत के बाशिंदे की मुझे तकलीफ होती है जब कोई बैरूनी मुल्क के लोग मेरे वतन पर तनकीद करते हैं। शर्मिंदगी महसूस होती है हम तमाम को। इसीलिए हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।